الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، انسانی زندگی میں بنیادی ضرورت نکاح کرنا ہے۔ نکاح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آپ کے پسلی سے، آپ کے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ زمین پر دونوں کو سب سے پہلے اترنے والی یہ دونوں انسان، یہ دونوں بھی زمین پر سب سے پہلے اترے، تو ان کا سب سے پہلا جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ سب سے پہلے جو رشتہ دنیا میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں آیا۔ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ یہ بعد میں آیا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے دنیا کے اندر آیا۔ آپ میاں بیوی بن کر، شوہر اور بیوی بن کر دنیا کے اندر آپ دونوں تشریف لائے۔ تو نکاح انسانی زندگی کی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم بھی دیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو۔ بے نکاح رہنا اور نکاح کے بغیر زندگی گزارنا ادھوری زندگی، نامکمل زندگی ہے۔ زندگی مکمل ہوتی ہے نکاح کرنے کے بعد۔ زندگی ایک مستقل مزاجی پر آتی ہے، اور زندگی میں رنگ ڈھنگ صحیح ہوتے ہیں نکاح کرنے کے بعد۔ نکاح سے پہلے مستقل مزاجی بھی انسان میں پیدا نہیں ہوتی ہے، ادھوری زندگی، نامکمل زندگی انسان گزارتا ہے۔ نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیبات دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے نکاح کو، اور رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ خلوت گاہ میں جانے کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ آدمی خلوت اختیار کر لے، علیحدگی اختیار کر لے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی شکایت لے کر آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر حضرت عثمان وہ دن میں روزہ رکھتے گئے، رات بھر تہجد پڑھتے گئے، ہمارا بھی تو ان پر حق ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا کہ عثمان میرے طریقے سے کب سے ہٹ گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، میں تو آپ کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں آپ کے طریقے کو۔ کہا کہ عثمان میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ عثمان روزہ رکھو اور چھوڑ بھی دو، اور رات میں تہجد پڑھو اور سو بھی جاؤ۔ اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا حق ہے، اور تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرتے رہو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت کو ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، نکاح کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وقت میں، پہلی فرصت میں وہ نکاح کر لے۔ نکاح سے فائدہ یہ ہوگا اغض للبصر، نگاہوں کو نیچی ہو جائیں گی، پھر ادھر ادھر نگاہ نہیں دوڑیں گی، اس کی طرف نگاہ نہیں جائیں گی، نگاہ کی حفاظت ہوگی، نگاہ نیچے ہو جائیں گی، اور واحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جو نکاح کی ذمہ داری پورا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے، اتنی روزی روٹی نہیں ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی کے حق ادا کر سکے، بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر روزہ رکھے، کہ روزہ جو ہے وہ آدمی کے جذبات کو اور شہوانی خواہشات کو وہ دبا دیتا ہے۔ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، ناجائز خواہش کے پورا کرنے کے لیے ڈھال بن جائے گا روزہ، جو اس کی حفاظت کر سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا، لا تؤخر اللہ، کہ 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہیں کرنا،
اور پھر فرمایا الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ دیکھو اللہ کے نبی کے ایک ایک بات کو ہم سوچیں گے تو اگر ہم لوگ نماز کو تھوڑا ٹال کے پڑھو، جو مزہ اور جو وابستگی دل بستگی جو ہمارے اندر چستی ہوتی ہے وقت پہ نماز پڑھنے میں، آپ اس کو ٹال کے پڑھیں گے وہ مزہ نماز کا نہیں آئے گا، سستی کے ساتھ میں نماز ادا ہوگی۔ عشاء کی نماز سفر میں جاتے کبھی ہم لوگ تاخیر کر دیتے ہیں، زیادہ تاخیر ہو گیا آدمی وطر پڑھنے میں چھوٹ جاتا ہے، سنت موقع چھوڑ دیتا ہے، فرض پڑھ کے جلدی سے سونے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تاخیر کریں کہ اس کے پڑھنے میں ہمارے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے اور جیسا ادا کرنا چاہیے ہم نماز کو ویسا ادا نہیں کر پاتے۔ پھر آگے فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ حاضر ہو جائے اب اس کو بھی تجہیز و تکفین کے اندر اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں اب جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آگے فرمایا والایم، اور بے نکاح لڑکا لڑکی اذا وجدت لہا کفوا، جب اس کے مناسب رشتہ آ جائے، لڑکی کو رشتہ مناسب آ جائے تو زیادہ چھان بین کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس لڑکی کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا اگر تاخیر کریں گے مناسب رشتہ آنے کے بعد بھی اگر گھر والے تاخیر کریں گے اچھے اور اچھے رشتے کی تلاش میں اور اچھے رشتے کی تلاش میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فساد عظیم زمین پر ہوگا۔ اور پھر علماء نے تشریحات کر کے فرمائی فساد عظیم کیا ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکی جس کو اپنی خواہش پورا کرنا ہے، ایک نوجوان لڑکا جس کو اپنی خواہش پورا کرنا ہے اور گھر والے ان کو روکتے جا رہے تو پھر وہ اپنی خواہش کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے، وہ غلط راستے پہ چلیں گے، پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ لڑائی ہوں گی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا اور معاشرہ بگڑے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو، یہ نہیں کہا زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ قرآن جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قریب چل جائیں گے بچنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، تو کہا کہ قریب یہ مت جاؤ۔ اور اس کے لیے بتایا کہ وہ فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بڑی بے حیائی کی چیز ہے زنا، دنیا میں سب سے بے حیائی کی چیز زنا بدکاری ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، سب سے برا راستہ زنا کا راستہ ہے۔ تو قرآن نے دوسرا راستہ بتایا کہ قریب نہ جانے کے لیے بچنا کیسا ہے، کیسے بچیں گے، تو کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسی کے ساتھ میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے کہ نگاہوں کو نیچی کریں گے، زنا کے قریب جانے سے روکیں گے۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف توجہ نہیں دی، قرآن پاک کے فرمان کی طرف توجہ نہیں دی، اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا تھا نکاح کو سادگی سے کرو، آسان کرو نکاح کو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، تو ہم نے الٹا کیا کہ نکاح کو مشکل کر دیا، نکاح کو ہم نے بہت مشکل کر دیا، بہت تاخیرات نکاح کے اندر نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی تعلق سے بہت تاخیر ہونے لگی، تو ہو رہا کیا کہ عریانت، فحاشی، بے حیائی، غلط قدم یہ لوگ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے میں ایک طرح کا بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ جتنا نوجوانوں کی جوانی اس کو آزمایا جائے گا، جتنا ان کے نکاح کے اندر تاخیر کی جائیں گی، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بے حیائی دنیا کے اندر عام ہوگی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی گراوٹ کے معاشرہ شکار ہوتا چلا جائے گا، اخلاقی گراوٹ کا معاشرہ شکار ہوتا چلا جائے گا نکاح کی تاخیر کی وجہ سے۔ تو حال یہ ہے کہ شادیوں کو ہم نے رسم و رواج کے اندر ڈھالا ہے، اچھی شادی کرنے کی فکر میں، اور لوگ شادی کی تعریف کرے، ایک مثالی ہمارے گھر کی شادی ایک مثالی شادی بن جائے، پورے شہر ہماری شادی کو دیکھتا رہ جائے، اس تمنا اس آرزو میں کئی گھر بک رہے گئے، کئی پلاٹوں کے سودے لوگ کر لیتے گئے، لون لینا پڑے تو لوگ شادی کے واسطے لون لیتے گئے، قرض لینا پڑے تو قرض لے رہے گئے، جس طرح بھی اچھی شادی کرنے کے لیے جس طرح بھی ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی وہ اس طرح پیسے اختیار کر رہے گئے، لے رہے گئے، تاکہ صرف نام ہو جائے، اچھا ایک شہرت ہو جائے اور ایک دقت آ جائے، رسم و رواج کے پورا کرنے میں بس یہ چیزیں اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ قیمتی چیز آج جو ہم بیچ رہے گئے کل کو ہماری اولاد کے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اچھی شادی کی فکر میں، رسم و رواج کو پورا کرنے کی فکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں، ایک بڑی شادی کی فکر کے اندر شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج نکاح کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ کی ضرورت ہے، اور زنا کرنے کے لیے اور غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ پیسے نہیں لگتے، معمولی پیسوں کے اندر ناجائز راستے اختیار کر کے اپنی خواہشات کو لوگ پورا کر رہے ہیں، تو زنا آسان ہو گیا۔ ہماری رسم و رواج کو پورا کرنے کی وجہ سے شادیوں کو اچھی شادی بتانے کے لیے، مثالی شادی کو بنانے کے لیے
ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کر دیا، شادی کو مشکل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا کہ کوئی بھی نوجوان شادی میں تاخیر ہو رہی، غلط قدم اٹھا رہا ہے، غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، لڑکے بھی غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاندانی نظام خراب ہوتا ہے۔ یہ دو آپس کے اندر بدفعلی کرتے، اللہ کی ناراضگی کو آسمانوں سے اتارتے، زمین تھراتی ہے، آسمان کانپتا ہے، فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ میں، اللہ ناراض ہے اور آسمان تھر تھرا رہا ہے، زمین غصہ ہو رہی ہے، اللہ مجھے حکم دو، میں ابھی ان کو نگل لیتی ہے۔ فرشتے کہہ رہے اللہ حکم دو، ابھی ہم ان کا گلا دبا دیتے، ابھی ان کو ختم کر دیتے، دونوں کو اسی حالت میں ان کو موت دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، توبہ کر لیں گے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، لیکن صرف وہ دونوں ہی غلط کام میں مبتلا نہیں، بلکہ وہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر خرابی لانے کا وہ دونوں ذریعہ بنے، ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کو خراب کرنے کا ان کا یہ فعل عمل بن رہا ہے، یہ کام ان کا پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ ان کے جسم سے گندی ہی اولاد پیدا ہوں گی، صاف ستھری اولاد پیدا نہیں ہوں گی۔ جس کے نکاح میں جائیں گے یا جس کو نکاح میں لائیں گے، لڑکا نکاح میں لائے گا یا لڑکی کسی کے نکاح میں جائیں گی، تو گندے ہونے کی حالت میں یہ لوگ جائیں گے، پاک دامن عفت کے ساتھ میں کسی کی بیوی نہیں بن سکیں گی، اور پاک اور عفت کی حالت میں کسی کا شوہر یہ بن نہیں سکے گا۔ معاشرہ خراب امت کو ملے گا، اتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن یہ کیسا ہوا؟ یہ ہمارے تمام کے وجہ سے ہوا کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ ہر نکاح کرتے وقت والد کو سوچنا پڑتا ہے، بچی کا نکاح قریب آ رہا ہے، دیکھو میں نے ابھی پہلی بیٹی کا نکاح کیا، بہت خرچہ ہوگا میرا، اب میں دوسری کا نہیں کر سکتا۔ اتنے لالچی اور اتنے اخلاقی گراوٹ کے شکار ہم لوگ ہو گئے، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہم زیادہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کیا بولتے ہیں؟ یعنی لیں گے کچھ نہ کچھ تو ضرور لیں گے، زیادہ کچھ بھی نہیں لیں گے، ہمارے چند لوگ ہیں گے تو کو کھانا کھلا دینا، اور بس پلنگ بستر اتنی تھی، ضرورت کی چیز اتنی تھی، اپنی بیٹی کو دے دینا۔ یہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہمارا۔ اور نوجوان بچے بھی جن کے اندر غیرت ہونی چاہیے تھی، نوجوانوں میں غیرت ہونی چاہیے، نوجوان بھی مولانا کیا کرنا، میرا بھی اتنا حالت کنڈیشن اتنی خراب ہے، ورنہ میں بھی کچھ بھی نہیں لیتا تھا لیکن میری بھی کنڈیشن خراب ہے۔ یہ نوجوان بھی اتنے گر گئے، میری کنڈیشن اچھی رہتی نا تو میں پلنگ بھی نہیں لیتا، میں الماری بھی نہیں لیتا مولانا، میں سب کچھ اپنے پیسوں پہ کر لیتا، لیکن کیا ہے میرے ماں باپ کا سب لگ رہا، میرا کچھ بھی نہیں لگ رہا، تو میں کچھ بول نہیں سکتا، بیچ میں وہ امی ابا کے تقاضے میرے کو پورا کرنا ہے۔ کئی شکایتیں آتی ہیں مولانا انہوں نے کچھ بھی نہیں لینے کا بولے تھے، اور بولے تھے 50 لوگوں کو لے کر آئیں گے، لیکن اب وہ 200 لوگوں کو لے کر آ رہے، 200 لوگ بھی شرم بے شرم ہے کھانے والے۔ کائے کو لڑکی کے گھر کا کھانا کھا رہے بابا، تم کو گھر پہ نہیں ملتا کیا؟ تم کو بار بار کہا جا رہا ہے لڑکی کے گھر کا کھانا مت کھاؤ، عقد کے اندر شریک رہو اور عقد کر کے واپس اپنے گھر پر آ کر کھانا کھاؤ۔ بیچارہ بیٹے کا باپ کیسا کھلا رہا، لون اٹھایا کہ بیاج بٹے سے اٹھایا کہ اس کی بیوی بچت گھر پہ جا کے اٹھائی، کیسے اٹھایا کیا اس باپ کی اس بچی کے باپ کا پلاٹ بکا تو آج وہ تمہارے کو کھانا کھلا رہا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آپ نکاح کو آسان کرنے کا بہترین طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں نکاح کو آسان کریں تو لڑکی کا کھانا بند کر دو، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، علماء کھا رہے نہ کھا رہے اس میں مت پڑو ہم لوگ، بس یہ ہے کہ ہم کو نکاح آسان کرنا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ نکاح کے اندر بچی کے گھر کا کھانا مت کھاؤ۔ جب لڑکی کا کھانا کوئی بھی نہیں کھائے گا، وہ نوشا اس کا باپ اور اس کے چچا تایا اب تک کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لڑکی کے والد کے اوپر، اس کھانے کے اوپر ان کا خرچ نہیں ہوگا، باراتی کا سسٹم ختم ہوگا، کوئی بارات کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ کھانا ملنے والا نہیں ہے، تو کوئی باراتی جانے والا کوئی بارات میں جائے گا نہیں، تو گاڑیاں کا خرچہ بچ جائے گا لڑکے والوں کا۔ پھر وہ نمائش جو کر رہا تھا، سب اسکارپیو لے کر آ رہا تھا، نمائش کر رہا تھا، وہ اس کی نمائش ختم ہوگی، اسلام نمائش کو بھی نہیں چاہتا۔ پھر لڑکی والے کا خرچہ بچ رہا ہے اس کے ساتھ میں، بارات نہیں جا رہی تو لڑکی والا بھی کوئی نمائش نہیں کرے گا، چند لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو کائے کو لاس لیتے بیٹھے گا 25-30 ہزار کا، 8, 10, 15, 20 ہزار کا۔ یہ ساری سادگی آئیں گے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ لڑکی کے کھانے کو پرہیز کرنا شروع کر دیں، کھائے نہیں، علماء کھا رہے، ہم کو کیا لینا دینا علماء کھا رہے نہیں کھا رہے، ہم کو صرف نکاح کو آسان کرنا ہے۔ تو نکاح آسان کیسے ہوگا؟ آپ لڑکی کے کھانے کو چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ آج بچوں کا شادی جو نہیں ہو رہی ہے، نبھاؤ نہیں ہو پا رہا، بہت جلدی آپس میں ان کی بیٹھکیں بیٹھ جا رہی ہیں، آپس میں تنازع چڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی والے جب اپنی بچی کا نکاح کرے اس سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر رہے، اس کی رہنمائی نہیں کر رہے کہ بیٹا تو اب اجنبی خاندان میں جاری، ان کے مزاج میں تجھے ڈھلنا پڑے گا، یہاں تیرا سب چل جاتا تھا، باپ تھا، بھائی تھے، ماں تھی، تیرا سب ڈھک جاتا تھا، لیکن اب تو لوگوں کے گھر پر جاری، تجھے کیسے رہنا چاہیے، تجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے،
ساس سسر کے ساتھ میں، ننند اور جیٹ کے ساتھ میں، دیور کے ساتھ میں، اور تیرے دیورانی جٹھانی کے ساتھ میں کیسا رہنا چاہیے، یہ کاؤنسلنگ، یہ رہنمائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکے کا نکاح ہو رہا تو لڑکے کے والد صاحب وغیرہ اس کو یہ سمجھا کہ بیٹا تیری زندگی تھی پہلے تو رات میں 11 بجے آتا تھا، تو تیری مرضی سے کچھ بھی کر لیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا بیٹا، بیوی ہوگی، رات میں جلدی تجھے گھر آنا پڑے گا، بیوی کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے، تیرے ساس سسروں کے ساتھ میں تیرا سلوک ایسا ہونا چاہیے، بیوی کے رشتہ کے ساتھ میں تیرا سلوک ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے جو ابھی ماشاءاللہ گجرات میں بہت چل رہی ہے۔ گجرات کے اندر یہ کاؤنسلنگ کئی سالوں سے چلی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر نوجوان رشتوں کے اندر کبھی دراڑیں نہیں آ رہی، ایک آدھ ہوتا کا مسئلہ، لیکن ہمارے مہاراشٹر کے اندر کاؤنسلنگ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان رشتے میں بڑی دراڑیں، آپس میں تنازعات، ایک دوسرے کے حقوق، جذبات کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو ہم لوگ یہ کریں کہ نکاح کو آسان کریں، بیٹی کے کھانے کے پرہیز کریں، حرام حلال ہے کوئی فتویٰ یہاں دیا نہیں جا رہا ہے، بس ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کی فکریں کریں، اور نکاح جلدی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت بے حیائی عام ہو چکی ہے، پہلے جیسے لوگ، پہلے جیسے جذبات، پہلے جیسے معاملہ نہیں رہا، اور یہاں فحاشی جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، اس لیے بچوں کے نکاح جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔